نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 93 تک درس ہوا تھا۔ اس سورت کے 6 رکوع ہو گئے اور 93 آیتیں ہوئی۔ گزشتہ درس میں کہ تم اے مسلمانوں تمہارا دین جو ہے ملت واحدہ ہے، دین اسلام ہے، اور رب نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں تمہاری مشکلیں دور کرتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تمہیں زندگی دیتا ہوں۔ ربکم صرف یہ نہیں کہ بس تمہیں کھلاتا ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کرتا ہوں، تمہیں ہر مشکل سے نجات عطا کرتا ہوں۔ اور لوگوں نے پھر اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حالانکہ دین تو ایک تھا نا، اور سب کو ہمارے طرف پھرنا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم ان آیتوں مقدسوں کے تشریح میں بڑا ڈرایا، بولا دیکھیں بنی اسرائیل گزرے ہیں، تم بالکل سیم ٹو سیم وہ بنو گے، یعنی ایسے ہوں گے تمہارے اندر، لیکن راہ راست پر بھی ہوں گے، لیکن ایسے بھی ہوں گے۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اب تو ہوں گے۔ علماء کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ فرقواریت کے طرف تو نہیں لے جا رہا ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی ہمیں دعوت دے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کی خدمت، خاندان صلہ رحمی، بڑوں کی تعظیم، ہمیں یہ تربیت دے رہا ہے۔ حرام سے بچنے کی تبلیغ دے رہا ہے، یا کوئی اور چیز ہے کہ بس تم کچھ بھی کرو سبحان اللہ۔ نہ بے نمازی کو ڈانٹا، نہ والدین کے نافرمان کو، نہ حرام خور کو، نہ شرابی کو، اور سال و سال امامت کی، اور بس اسی پہ لگے رہے کہ بس یہ اختلافیوں اور اختلافیوں اختلاف۔ یہ دیکھیں بنی اسرائیل برباد کیوں ہیں؟ تفرق کی وجہ سے۔ اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا، کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں ایک حدیث آپ کو سامنے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود کے 71 یا 72 فرقے بنے تھے، اور نصارہ کے بھی اتنے ہی فرقے بنے تھے، اور میری امت میں بھی 73 فرقے، سب سے زیادہ فرقے ہوں گے۔ اب فرقے کی بات کریں، اب باطل جو ہے نا، اہل بدعت ہے، وہ خود بخود دور ہوں گے، لیکن اب الگ الگ فرقوں کی طرف نہ بٹیں۔ آپ کون ہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، نبی سے محبت کر کے ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں۔ ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا، صحابہ سے لے کر یہاں تک یہی، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے اب سب سے۔ صحابہ کا ذکر ہو، ہر فرق کا رد اللہ، کسی صحابی کا عیب تلاش کرے بدعتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہو، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ مجتہدین جس کا ذکر ہو ماشاءاللہ سب۔ ابھی دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر بھی برابر برابر وہی امور وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل میں وارد ہو رہے تھے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ کھلم کھلم بدکاری کی، کس کے زبان سے کلمہ نکلا؟ وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہے۔ اب یہ جملہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم کتنے دور جا سکتے ہیں۔
اعلانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی والدہ سے اگر بدکاری کی تھی، کس نے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انگریزوں نے۔ انگریز پورے اسرائیل ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، بنی اسرائیل ہے۔ تو میری امت کے لوگ بھی ایسا کریں گے، اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک ملت کے سوا باقی تمام فرقے جہنم میں ہوں گے۔ مسلمان نے پوچھے یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہوگی؟ فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب تھے۔ تو صحابہ کرام کی کتنے پیارے تعلیمات تھے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے اس میں لگے رہے۔ یہاں پورے فرقوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں، وہ 73 فرقے ہم پورے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ پھر قواریت سے بچائے۔ کوشش ہے نا، بھی رمضان آ رہا ہے نا تو 20 رکعت تراویح پڑھیں گے نا۔ یہ کس نے پڑھے تھے؟ صحابہ نے۔ اب اتنا تو یاد رکھو نا کہ بھئی جب صحابہ نے پڑھے بات ختم ہو گئی۔ آپ کو یہ صحابی پر انگلی اٹھائے، وہ ایک تھا وہ تو ٹھکانے کو پہنچ گیا، تو بولے یہ تو شرک ہے نا، جب نبی کی سنت ہے تو نبی کی نماز ہے تو شرک ہو گئی۔ تراویح کو شرک کا فتویٰ لگایا، لوگ اچھے تک بولے یہ صحیح مولوی آیا، اگر تراویح بھی اس طرح کوئی، ہاں بھائی گمراہ تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی نہیں پڑھتا بولے میں نہیں پڑھ سکتا، بھائی تو الگ بات ہے، لیکن کوئی کہتے ہے ہی نہیں نا۔ اب کوئی نماز نہیں پڑھ، اللہ نہ کرے نماز نہیں پڑھی، کافر تو نہیں ہوگا نا، بولا غلطی ہوگی، لیکن وہ کہتے میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کے کفر میں کیا شک، مرتد ہے بھائی، بات ختم۔ اللہ کریم آگے فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کس کے لیے شرط ہے؟ اعمال صالحہ کے لیے۔ ایمان نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ روزہ آ رہا ہے نا، تو روزے میں نجات کس کو ہوگی؟ 3 حدیث سنا دوں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے جو بھی روزہ رکھے گا گناہ ختم۔ اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، محدثین لکھتے کہ جو ماہ رمضان میں قیام قرآن سنے تراویح پڑھے اس کے تمام گناہ معاف۔ نمبر 3 من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 3 مرتبہ ہے۔ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے بھی گناہ معاف۔ اور ایک میں نے یہ، لیکن وہ کمزور حدیثی کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جو اعتکاف کرے ان کے بھی۔ فلا کفران لسعی، ان کی سعی، ان کی دوڑ، ان کی کوشش کی ناشکری ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ شاکر ہے نا، قدردان ہے، جو عمل کرتا ہے اللہ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کے دگنا چگنا دیتا ہے ان کو۔ دنیا کے سیٹوں کے پاس کام کرو تو تھوڑی سی طبیعت خراب کو قبضہ کی بولے جاؤ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھنے والے، کیونکہ فرشتے لکھتے ہیں لیکن حکم تو اللہ کا نا۔ تو اعمال صالحات کے لیے کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ اسے چند مسئلے معلوم ہے ہمیں۔ اعمال قبول ہونے کا دور و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی غلط ہے کہ بس ایمان ہے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالاتفاق گیا ہے۔ بھئی یہ اعمال تو قرآن سے ثابت ہے نا، اب کوئی کہتے ہیں اعمال ہے ہی نہیں۔ ہم نے 25 نمبر آیت پر سب سے پہلے خوشخبری جب پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پہلی خوشخبری کہ خوشخبری سنا ایمان والوں، لیکن اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنتوں کی۔ نمبر 2، کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو یا کالی ہو، وہ دولت مند ہو یا مفلس ہو، وہ غریب ہو یا دولت مند ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے
نیک اعمال پر اللہ کریم ثواب عطا کرے گا جیسے چاہے، جتنا چاہے، جتنا اخلاص ہے اتنا اس کے اعمال پر ثواب ہے۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن مختلف انداز سے نماز پڑھنے والے۔ میرے نبی کا ایک سجدہ کائنات کی تمام نمازوں سے زیادہ ہے، قیمتی ہے، لیکن اس کا سجدہ کیسے تھا پھر، یہ بھی تو سوچیں۔ نمبر 3، مومن بندے کے نیک عمل قبول ہیں، البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیک نیت، عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا۔ میرے نبی نے نماز کا حکم دیا، جیسا حکم دیا ویسے پڑھ۔ مغرب عشاء میں عشاء، ایسا نہیں کہ آگے پیچھے کریں تو نہیں ہوگی۔ جیسے حضور نے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز سے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور اسی کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جد و جہد، محنت کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ مسلمان ہو تو ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی کوشش جو ہیں وہ کیا ہے، ان کی قدر کی جائے گی، ناشکری نہ کی جائے گی، وہ رائیگان نہیں جائے گی۔ نمبر 4، بندے کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا ہے، کرامن کاتبین، اور ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں، وہ دیوار ہٹا دی جائے، وہ دیوار ختم ہو جائے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے کس طرح آئیں گے؟ تیزی سے نیچے آئیں گے، تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے، ہر بلندی سے تیزی سے نیچے آئیں گے، یعنی یوں جیسے انسان اوپر سے ایسے پورے دنیا میں یاجوج ماجوج کھل جائیں۔ اس کا تفصیلی واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کرنا آئے، دنیا میں نہیں آ سکتی نا، حرام ہے، ختم، بس گئی تو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ بھیج، اللہ نے ختم، تمہارا وقت ختم تھا۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی کیے، جس بستی کو کہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا اپنے اعمال کے تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے، بس ختم ہو گیا، ختم۔ پیپر ایک مرتبہ آگے چلا گیا، بات بورڈ میں گیا، ختم۔ اب کوئی بہت روئے چیخے میرا پیپر واپس کر دو، میں دوبارہ دینا چاہتا ہوں، بولے نہیں، پیپر اس وقت قابل قبول تھا جب تو نے دیکھا نہیں تھا، یہ انہوں نے بالغیب ہے نا، اب تو نے اللہ کے گرفت میں فرشتے آ گیا تو اب تو کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے، یہ ختم۔ نمبر 2، جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا، ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ نمبر 3، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کے طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے، لازمی لوٹیں گے، یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے۔ آگے یاجوج ماجوج کا واقعہ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ پوری دنیا میں سورہ کہف میں آیت نمبر 94 سے 99 تک پڑھا تھا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا، اقتربت الساعہ،
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی، اتنا دہشت خوف ہوگا. یا ویلنا، کہیں گے افسوس ہمارے لیے، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے، غفلت میں تھے اور ظلم تھے. انسان کب تک غفلت میں ہے؟ جب تک زندہ ہے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آتی تو اب دنیا اس کی لیلا ہے اور یہ اس کا مجنون مجانین. اس آیت کا معنی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہولناک کی اور دہشت سے کافروں کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کو بات ماننے کو تیار نہیں تھے بلکہ اس کو جھٹلاتے تھے. اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیا، اس میں ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اب بہت سارے مسلمان بھی برائے نام مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمان بھی ہیں جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. میرے نبی نے فرمایا نا، تم جیسے وہ ہوگے ایسے ہے، تو یہی تو ہے. سوائے فساد کے یہودی بھی دنیا میں بڑا فساد پھیلاتے تھے، اور یہ کہتے ہم یہودیوں سے، میرے نبی نے جب فرما دیا تو اب لوگ ہوشیار رہیں کہ ہمارے اندر کتنے یہودی ہیں. حکمرانوں کے اس میں ہوں گے، کیونکہ ان میں ہر قسم کے لوگ تھے نا یہودیوں میں، تو پیروں کی شکل میں ہوں گے، مولیوں کے صورت میں ہوں گے، عوام کے صورت میں کوئی کم نہیں ہوں گے. ہر جگہ آپ ہوشیار رہیے. تو مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنے رحمت اور انعام اور اس کے حق داروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پکڑ گرفت عذاب، موت کی سختیوں اور قیامت و جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی بتا دیا. اور لوگوں کے اس بات کی خبر دی جو ان میں مبتلا لوگ ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے. ابھی ہم عشاء کی نماز میں پڑھا کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یلقا ثاما یضاعف لہ العذاب. لیکن جو توبہ کرے ان کے گناہ معاف ہیں. اس کے باوجود انسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ ہیلے بہانے لے اور کتنی ہی عذر پیش کر دے، اس کا کوئی ہیلا اور عذر قبول نہیں ہوگا. بولا وقت ختم. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت اور مرتبہ چاہنے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خوشخبریاں دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنوں. تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کر دی. اب اگر تم اسے قبول کرو جس میں تمہارے پاس، جیسے میں جو امانتیں تمہارے پاس لائے ہوں، تو وہ تمہاری دنیا و آخرت میں ایک حصہ ہے، اور اگر تم اس سے رد کر دو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے. ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کر رہے تھے، رو رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا اگر تم اپنے بزرگ نے فرمایا جانوں پر رحم کھاؤ، یعنی میں سے زیادہ اپنے اوپر رحم کھاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کر جا رہے وہ فوت ہو گیا اور تین ہولناکیوں ملک الموت کو دیکھنے، موت کی سختی اور مرنے کے خوف سے نجات پا گیا، جبکہ تمہیں ابھی ان تینوں سے
ہاں نمٹنا ہے، سامنا کرنا ہے، تو تمہیں تو زیادہ اپنے اوپر رونا ہے. تم اس رو رہے ہو، یہاں پہ جنازہ آیا رکھا ہوا ہے اور وہ جوان کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے گٹکا کھا رہے. بولا کون ہے یہ؟ ماں تھی. اتنا اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا. قبرستان گیا. کچھ لوگ شراب کے نشے میں بھی قبرستان جاتے ہیں، مجھے خود لوگوں نے بتایا، تو میں تو اکثر جاتا بھی نہیں ہوں. میں نے بولا یار ایسے نہ کہ قبروں پر ایسے بیٹھتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ صوفے بچھے ہوئے، کوئی تمیز نہیں ہے. اب کوئی گٹکا تھو رہا ہے چھپ، تو کوئی قبرستان میں جانے کی تمیز نہیں. کیا طریقہ ہے کیا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بس اس کو دفنانے ہے، اب اس کی وراثت تقسیم ہوگی، ہمارے مزے ہیں. ہاں اللہ تعالی ہمیں غفلت کی زندگی سے بچا، اعمال صالحہ کرنے والے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ